بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان علی ٹی وی۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، اگر ایک عورت کے اندر 3 علامات پائی جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا گھر کبھی سخی نہیں ہو سکتا، تمہارے گھر میں پریشانی ہی آئیں گی۔ نمبر 1 پر جو ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، اس سے بد جو ہے گمانی کرے، اس سے لڑنے کا ہر وقت اس کا ارادہ ہو، ہر وقت وہ اس کے ساتھ جھگڑتی رہے، اس کو ذہنی مریض بنا دے، اس کو اندر سے کھوکھلا کر دے، تو اس صورت کے اندر جو عورت اس طرح کرتی ہے، یہ کام جس عورت کے اندر ہیں، یہ علامات پائی جاتی ہیں، اس صورت کے اندر اس کا گھر کبھی برکت میں نہیں ہوگا، اس سے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جو پریشان ہو، مصیبتوں کا شکار ہو جائے، وہ صبر کرے، مصیبتوں آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے، تحمل سے کام لے، تو اللہ پاک کی ذات اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتی ہے۔ اس کا صبر کرنا، آفت کے آنے پر، آزمائش کے آنے پر جو ہے اس کا صبر کرنا، صبر کرنا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک شخص نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس کی عورت نے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پریشان کر دیا، گھر کے معاملات کے لحاظ سے اور آگے پیچھے جو معاملات تھے، اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ ذہنی مریض ہو گیا اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، اور وہ گیا ڈاکٹر کے پاس، اس کو کہا کہ ڈاکٹر مجھے زہر دے دو، میں زہر کھا کے مرنا چاہتا ہوں، میں گھر سے تنگ آ چکا ہوں، میری نوح شادی ہوئی ہے اور میری بیوی نے مجھے اتنا جو پریشان کیا ہوا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنا قبول ہے، لیکن ان آفات سے تو بچ جاؤں گا۔ تو جب ڈاکٹر کو اس نے یہ کہا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو 3 دن گزرے، وہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے پستول کو اٹھایا، پستول اٹھاتے ہی اپنے سر میں گولی مار دی۔ تو یاد رہے کہ خود خوشی حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اللہ پاک کی ذات سخت ناراض ہوتی ہے، سخت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب، جو شخص یہ کرے گا اس پر عذاب ہوگا۔ اسی طرح جس طرح زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، مشت زنی گناہ کبیرہ ہے، اور جو ہے لواطت، غلط کام، یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ پاک کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ پاک ہر گناہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ اللہ پاک کی ذات معاف نہیں کرے گی، خودکشی والا۔ اسی طرح ایک عورت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئی، جو حضور کے نواسے ہیں، آتے ہی اس نے عرض کی، امام صاحب میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، مجھے گھر کے معاملات نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جو آزمائش کا شکار ہو چکی ہوں، آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں۔ جس طرح موت کے علاوہ ہر چیز کا حل ہے، اگر بندہ بیمار ہو جائے تو وہ دوائی کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری کا حل دوائی ہے، اسی طرح اس پریشانی کا حل کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں پریشانیوں سے بچوں، ہر طریقہ میں نے استعمال کیا، لیکن مجھے پریشانی میں پھر بھی جو ہے میری جان نہیں چھوڑتی۔ تو امام صاحب نے، اگر میرے میں کوئی ایسی خامی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اس عورت نے کہا امام صاحب کو، تاکہ میں توبہ کر لوں اور ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عورت، وہ عورت جس کے اندر 3 علامات، نشانیاں پائی جائیں، اس عورت کی نحوست کی وجہ سے گھر میں برکت اور گھر میں جو ہے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پر جو ہے آپ نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو، اس کے ساتھ جھگڑتی ہو، اس کا ادب نہ کرتی ہو اپنی اولاد کے سامنے، تو اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، جب وہ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، جو ان کی اولاد ہے، جب اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو دیکھے گی کہ ہمارے ماں باپ لڑ رہے ہیں، جب آپس میں وہ ہاتھا پائی ہوں گے، ایک دوسرے کو تماچا ماریں گے، تھپڑ لگائیں گے، یا برتنوں کے ساتھ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، تو وہ جو اولاد اس کی ہے وہ دماغی شکار، ذہنی مریض کے شکار بن جائے گی۔ جب وہ بڑا ہوگی تو وہ دیکھے گی ہمارے ماں باپ نے تو صرف تماچے اور
برتنوں کو توڑا ہے، مارا ایک دوسرے کو، کیوں نہ ہم اس سے بڑا کام کر لیں۔ تو دوستو خدا را اپنی اولاد کی جو تربیت جو ہے ہمیں اچھی کرنی چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد جب وہ اپنی دلہن کو لے کر آیا اپنے گھر میں، 4 دن گزرے، 4 دن گزرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنی بیوی کو پستول اٹھایا اور گولی مار دی۔ جب اس کو مار دیا اور لوگوں نے اس سے پوچھا وہ تمہاری دلہن ہے، تمہاری بیوی ہے، تم نے اسے کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں 5 سال یا 7 سال کا تھا تو اس صورت میں نے اپنے ماں باپ کو آپس میں لڑتے ہوا دیکھا۔ انہوں نے جو ہے جب وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تو ایک دوسرے کو تماچا، تھپڑ اور برتن مارتے۔ میں نے سوچا وہ تو چھوٹا سا کام کرتے تھے، وہ تو بالکل کام نمونہ تھا، بالکل کمزور کام کرتے تھے، وہ بالکل آپس میں بہت ہی نازک لڑتے تھے، کیوں نہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو فائر ہی مار دوں۔ دوستو یہ بات آپ سب جانتے ہیں، جو شخص جس کو اولاد نہ ہو رہی ہو، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہے اور ولیوں کے دربار میں بھی منت مانگنے کے لیے جاتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، ہم تیری دربار میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں اولاد مل جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ گر گراتا ہے کہ اے میرے مالک، مجھے اولاد دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ جب وہی شخص، وہی ماں باپ اولاد کو تربیت میں کمزوری دلائیں، جب وہ ماں باپ اپنی اولاد کو جیلوں کی سلاخ میں ڈلوا دیں، کیا یہ ان کے اوپر کیسا گزرتا ہوگا جو اس طرح تربیت دیتے ہیں، مانگ تو لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کر پاتے۔ یہ ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور آپس میں نہیں لڑنا چاہیے میاں بیوی کو۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ عورت فضول خرچی کرتی ہو، شوہر محنت کے ساتھ صبح سے لے کر صبح 8 بجے سے لے کر یا 6 بجے سے لے کر یا 7 بجے سے لے کر شامی 5 بجے یا 6 بجے یا 7 بجے مزدوری کر کے آئے اور وہ اپنی بیوی کو دے کہ تو گھر کا سرکٹ چلا، اور وہ اس طرح اڑائے کہ جس طرح اس کے پاس پورا جہان ہی اسی کے پاس ہے، تو اس عورت کی وجہ سے بھی گھر میں برکت اور سکون پیدا نہیں ہوتا، سکون اٹھ جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پر، وہ عورت جس گھر میں ہو جس میں گانا، فلمیں وغیرہ دیکھی جائیں لیکن اللہ پاک کا ذکر نہ کیا جائے، درود پاک کا نام تک نہ ہو، اللہ کا نام تک نہ ہو، نماز کا نام تک نہ ہو، قرآن پاک کا نام تک نہ ہو، روزے کا نام تک نہ ہو، زکوٰۃ کا نام تک نہ ہو، حج کا نام تک نہ ہو، جس میں وظائف، فضیلتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑھا جائے، اس گھر میں بھی برکتیں نہیں آتی۔ اس شخص جس گھر میں یہ کام ہوگا، اس گھر میں ہر وقت ہر شخص، چھوٹے سے لے کر بڑا، درمیانہ بچہ 5 سال کا ہو چاہے 7 سال کا ہو یا 8 سال کا ہو 10 سال کا ہو، وہ تمام کے تمام پریشان ہوں گے۔ جس عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں، نمبر 1 کہ اس کی بد اخلاقی، نمبر 2 فضول خرچی، نمبر 3 پر جو ہے وہ گانے سنتی ہو، نماز ذکر اس گھر میں نہ ہوتا ہو، اس میں جو ہے برکت اور بے سکونی پیدا رہتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔